روشن ضمیر ہیں، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے وہ تو مادرزاد ولی ہیں، وہ تو پیدائشی ولی ہیں، ارے وہ ولی ہی نہیں ہیں، وہ تو ولی گر ہیں۔ تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے ہیں۔ وہ غوث اعظم علم حاصل کرنے کے لیے قصبہ جیلان کے قرب و جوار کے مدارس میں جاتے ہیں، پھر بغداد تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان جاہل پیروں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں مولوی کا راستہ اور ہے اور پیروں کا راستہ اور ہے۔ ارے پیر وہی ہوتا ہے جو پہلے عالم ہوتا ہے۔ ارے اگر عالم نہیں ہوگا تو شریعت کے مسائل کو کیسے جانے گا، نماز میں کیا فرض ہے یہ کیسے جانے گا؟ آج جاہل پیروں کا دور چل رہا ہے، آج جاہل پیر گلی گلی پھر رہے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، ہر ایک کے دامن کو مت پکڑ لینا، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کر کے دامن کو پکڑنا۔ اور ایک پہچان بتاتا ہوں، کسی پیر کی سچائی کا پتہ لگانا ہے، اس کی حقانیت کا پتہ لگانا ہے تو یہ علماء بھی گواہی دیں گے۔ تو پہلے اس پیر کے مریدوں کو آپ دیکھ لو، اگر اس کے مرید عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے تو سمجھ لو پیر کامل ہے، اور اگر میرے جاہل ہے تو سمجھ لو پیر کا شجرہ کہیں نہ کہیں رکا ہوا ضرور ہے۔ چلو بریلی کی سرزمین پر، ارے وہ جو کہتے تھے کہ اتنے بھیڑ کو لے کر کے آنا عرس میں کہ 25 سفر کا میلہ پھیل ہو جائے، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ جتنی بریلی میں جوتیاں پڑی رہتی ہے اتنی ٹوٹل تمہاری تعداد نہیں ہے۔ ارے بریلی کی سرزمین پہ دیکھو، ہر طرف عالم ہی عالم نظر آتے ہیں، ہر طرف مفتی ہی مفتی نظر آتے ہیں، ہر طرف حافظ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب، جواب نہیں ہے تقریر کا، ماشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع اور ایسے خاموش اعلیٰ حضرت کے نام پہ، ارے ہلچل مچ جانا چاہیے تھی مسلک اعلیٰ حضرت سے۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، بہت عمدہ، بہت خوب، زندہ تو یہ باد۔ بریلی کل بھی حق پر تھی، آج بھی حق پر ہے اور صبح قیامت تک حق پر رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس بریلی کی سرزمین پر امام عشق و محبت آرام کر رہے ہیں۔ اور کون اعلیٰ حضرت ہے آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بتا دوں کون امام عشق و محبت ہے۔ آدمی چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے کسی بھی سلسلے کا مرید ہو، لیکن آپ دیکھیے گا وہ یہی کہتا نظر آئے گا کہ میں نقشبندی ہوں، میرا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت نے، میں چشتی ہوں، میرا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت نے، ارے میں سہروردی ہوں، میرا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت نے، میں نسبت رکھتا ہوں وارث پاک سے، میرا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت نے، مجھے نسبت ہے مدار پاک سے، میرا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت نے، ارے مجھے نسبت ہے کہ چھوچھا کے مخدوم پاک سے، میرا ایمان بچایا اعلیٰ حضرت نے۔ امام عشق و محبت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، اور جب سنیوں کا ایمان بچ گیا تو عاشق پکار کے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ۔ کہاں سے فیضان آیا بریلی؟ خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، واہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بغداد سے فیض آیا ہے
غوث اعظم کا فیض ملا ہے اعلیٰ حضرت کو، غوث اعظم کا فیضان ملا ہے اعلیٰ حضرت کو۔ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج جگہ جگہ آپ کو پیر ملیں گے اور آپ ہو بہت سادہ ذہن کے کہ جس کا دامن چاہ جو سامنے آیا اس کا دامن پکڑ کر کے آپ بیٹھ گئے، جو بھی چٹک مٹک کے جبے دیکھے اس کا دامن آپ نے پکڑ لیا، جہاں چٹک مٹک کے رومال دیکھے آپ نے اس کا دامن پکڑ لیا، ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں پہنے ہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، جو شریعت کے احکام کو پامال کر رہا ہے۔ کوئی نماز کے لیے کہہ دو تو کہتا ہے کہ بیٹا ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب سے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ معاذ اللہ جس کا یہ عقیدہ ہو، سوچو وہ پیر بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے پیر بننا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، پیر بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کو دیکھو، جب آپ کی بارگاہ میں ایک مرید ہونے کے لیے شخص آیا تو آپ نے اسے مرید کیا، گھر گیا، اس کو نائٹ فیل پہ نائٹ فیل ہوتے رہے، احتلام پہ احتلام ہوتے رہے، 70 مرتبہ نائٹ فیل ہوا، 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ سرکار غوث اعظم پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں، غوث اعظم پہلے مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے غوث اعظم۔ ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں کہ مردے کو ٹھوکر ماری غوث اعظم نے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن تعلیم کے دور کی پریشانیاں دیکھیے تم نے غوث اعظم کی۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں نے بغداد میں جب علم حاصل کر رہا تھا تو اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، فرماتے میرے غوث میں نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، میں نے درختوں کی چھالے کھا کے گزارا کیا، ایک دن بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تو میں پریشان ہو کے کرخ کے خنڈرات کی طرف چلا گیا، میں نے سوچا کوئی مباح چیز مل جائے تو اٹھا کر کے کھا لوں۔ کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو 40 فقیر اور بھوک بھوک چلا رہے تھے۔ میرے غوث فرماتے میں واپس آ گیا اور میں نماز میں مشغول ہو گیا جامع مسجد میں۔ کہتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا، میرے سامنے ایک مسافر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی وہ بیٹھا میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا لاؤ یہ مجھے بھی کھانے میں شریک کر لیتا۔ کہتے ہیں میرے غوث اس مسافر نے کہا بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا میرے غوث فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا مدرسہ نظامیہ میں؟ قصبہ جیلان کے محلہ نیب گھرانے کا ایک بیٹا بھی پڑھتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں اس سے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا کہ بیٹا میں ان کے محلے کا رہنے والا ہوں۔ اے بیٹا میں ان کے محلے کا رہنے والا ہوں، ان کی ماں نے مجھے تھوڑا سونا دے کے کہا تھا میرا بیٹا علم حاصل کر رہا ہے، میرا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے بغداد میں، میرے بیٹے کو یہ سونا دے دینا۔ کئی دن سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملا، آج ان کا سونا بیچ کے یہ کھانا خرید کے لایا ہوں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ اس نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں ہی تو ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارا سونا بیچ دیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ غوث اعظم ہے، غوث اعظم کھانا آپ نے سونا پاس میں نہیں رکھا، اسے فروخت کر کے کھانا خرید کر کے وہ جو 40 فقیر بھوک بھوک چلا رہے تھے ان فقیروں پہ لے جا کر کے آپ نے خرچ کر دیا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ آپ نے جب فارغ ہو گئے تو سرکار غوث اعظم نے پہلے تعلیم حاصل کی، پھر مدرسے میں بیٹھ کر کے 40 سال غوث اعظم نے پڑھایا ہے، 40 سال پڑھایا غوث اعظم نے۔ اب علماء کی دعائیں ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طالب علم عالم فاضل مفتی بن کے نکلتے تھے۔ سرکار غوث اعظم اس ذات کا نام ہے جس نے 40 سال میں 1,30,000 عالم اس قوم کو عطا فرمائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، انجمن برکات رضا کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرتا کھچنے لگا بھائی، وقت تمام ہوا۔ یہ مائک پہ بھی ظاہر نہیں کرنا۔ حسان بھائی جی سرکار غوث اعظم کبھی کبھی ماحول بنتا ہے، آپ جائیں گے نہیں یہ مجھے معلوم ہے، شبیر برکاتی صاحب کو سنے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، تو میرے غوث کی بھی ذرا 2 باتیں سن لو، سنو۔ سرکار غوث اعظم 40 سال مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، 1,30,000 عالم غوث اعظم نے اس قوم کو عطا فرمائے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جو فوج تھی ان کی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، کل جو 2 اکتوبر نکل گئی اس وقت بھی 2 اکتوبر تھی. دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. آمین. ظلم پھر ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، خون وہ خون ہے، نکلے گا تو جم جائے گا. جم جائے گا بے شک. بڑے ظلم کیے تھے اس نے، اب اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے. سنو تو غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم جی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی پوری زندگی جنگ لڑتے رہے، پوری زندگی تلوار چلاتے رہے. موت آئی تو بستر پہ آئی. کسی نے کہا او صلاح الدین ایوبی پوری زندگی میدان جنگ میں رہے، جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر تلوار اور نیزے کا زخم کا نشان موجود نہ ہو. موت بستر پہ کیوں آئی؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ارے کوئی تلوار ایسی دنیا میں بنی ہی نہیں ہے جو صلاح الدین کی گردن کو کاٹ دے. کہا کس بنا پہ کہتے ہو؟ کہا جب بچپن میں میرے والد نجم الدین ایوب مجھے لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو، تو غوث اعظم نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ بچہ فاتح اسلام ہے، یہ بچہ مجاہد اسلام ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرائے گا. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ارے جس کی گردن پر غوث اعظم کا ہاتھ رکھا ہوا ہو کوئی تلوار اس گردن کو کاٹ ہی نہیں سکتی. ارے بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت انجمن برکات رضا کمیٹی، حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہ ہے سرکار غوث اعظم، وہ ہے سرکار غوث اعظم. یاد رکھو پیارے مسلمانوں، آپ نے مدرسے میں بیٹھ کے تدریس کا منصب سنبھالا، کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت کی، تقریر کے ذریعے غوث اعظم نے اسلام کی خدمت کی. پھر وہ مقام ملا غوث اعظم کو، وہ عظمت ملی غوث اعظم کو، وہ شان ملی غوث اعظم کو کہ ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. وہ مرتبہ ملا غوث اعظم کو، وہ شان ملی کہ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی، باغ جنت مفت ملے گی. میرا امام فرماتا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت الماء کے واسطے. پتا چلا میرا امام کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا، میرا امام کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا ہے. میرا امام جانتا ہے کہ جہاں قادریت ہوگی وہاں شراب نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جوا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں عیاشی نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں پڑوسیوں کو ستانا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہوگا. یہی بات کہہ کے بیٹھنے جا رہا ہوں. آپ کی محبت کا امتحان ہے سرولی والوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے. اور کہاں چلے گئے؟ اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے جنت چلے گئے اور دنیا کے وہابیوں کو ایک پیغام دے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. ہائے 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 ہائے. ارے بھائی خلد میں پہنچا، ارے مرشد کا شعر رہ گیا یار. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. اب علماء کی دعائیں، اب علماء کا سپورٹ. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. یہ کہہ کے چلے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. دادا نے کہا کہ احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. ارے جب پوتا جا رہا ہے، نواسا جا رہا ہے، ارے جب تاج الشریعہ جا رہے ہیں، رضا مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور تاج الشریعہ اذان کا جواب دینے کے بعد میں یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر.
رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ واہ 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 ہائے 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 دادا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی، پوتے نے کہا، نواسے نے کہا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ ہم نے کہا اے میرے شیخ، اے میرے تاج الشریعہ، دنیا سے جانے والے بہت ہیں، کوئی ہاسپٹل کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے، کوئی اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے۔ ارے جب دنیا دار جاتے ہیں تو وہ اپنے پڑوسیوں کا یا گھر والوں کا چہرہ دیکھ کے جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ واہ 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 ارے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ یہ ہے تاج الشریعہ۔ آج دنیا میں ان کا نام ہے، دنیا میں ان کا ذکر ہے، آج دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ ہم نے کہا میرے شیخ یہ مقبولیت کیسے ملی؟ تو آج بھی گنبد تاج الشریعہ سے آواز آتی ہے، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری۔ یہ جلوہ گری کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا تو رضاعت کے مسئلے پہ لکھا، مفتی اعظم نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا تو رضاعت کے مسئلے پہ لکھا، اور تاج الشریعہ نے پہلا فتویٰ لکھا تو رضاعت کے مسئلے پہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت کی گدی کے جانشی مفتی اعظم ہوئے، مفتی اعظم کے جانشی سرکار تاج الشریعہ ہوئے، پکار کے کہتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ دنیا نہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم کر سکتی ہے، نہ مفتی اعظم کا ختم کر سکتی ہے، نہ تاج الشریعہ کا ختم کر سکتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے سرولی والوں چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو حسان بھائی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام۔